یہ زبان جو ہے، یہ زبان ہمیں بہت ہی گھاٹے میں کر دیتی ہے، یہ ہمیں بہت ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ زبان ہماری کہیں کہیں ہمیں برباد تک کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں کہا؟ اسی لیے تو کہا کہ کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں سناؤں آپ کو، بغداد کے شہر کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت بہلول دانا بہت ہی مشہور بزرگ ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ ان سے عرض کرنے لگا کہ بابا جی، میں بہت غریب ہو گیا ہوں، بہت زیادہ خسارے میں چل رہا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا کاروبار نہیں، کام نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی زندگی کو صحیح سے بسر کر سکوں، گزار سکوں۔ تو پھر انہوں نے ایک کام بتایا، کہا کہ جا پورے بغداد شہر کے جتنے بھی پورے بغداد شہر کے اندر کالے کپڑے ہیں، ان کالے کپڑوں کو خرید لے جا کر کے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، جو اس کے پاس رقم موجود تھی یا اس نے دوسروں سے لے کر کے اس کو تمام پورے شہر کے کالے کپڑوں کو خرید لیا۔ اور خریدنے کے بعد اب ایک دن ہوئے، 2 دن ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد اس شہر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ ہوا یہ کیونکہ جب بادشاہ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا یا کسی اور بڑے امیر کا کوئی انتقال ہو جایا کرتا تھا، تو اس شہر کے اندر کالے کپڑے پہنے جاتے تھے۔ تو جب بادشاہ کا انتقال تھا تو افسوس میں کالے کپڑے پہننا سب کو لازم و ضروری تھا، تو سب خریدنے کے لیے اب بڑے بڑے بزنس، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے غنی، بڑے بڑے دولت مند لوگ جو ہے کالے کپڑے پہننے کے لیے، کالے کپڑے پہننے اور ڈھونڈنے کے لیے تلاش میں لگ گئے۔ اب پورے شہر بغداد میں کسی اور کے پاس کپڑا نہیں تھا، صرف اسی کے پاس کپڑا موجود تھا کالا۔ تو اس نے اس کالے کپڑے کو بیچا، اور بیچنے کے بعد وہ بہت غنی ہو گیا، بہت امیر ہو گیا، بہت پیسے والا ہو گیا۔ اور وہ جب اس وقت ان اللہ کے ولی کے پاس آیا تھا، حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ کے پاس جب آیا تھا، تو بڑے ہی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد آیا، اور آنے کے بعد انہی بابا سے، انہی بزرگ سے، انہی اللہ کے ولی سے کہتا ہے کہ اے بزرگ، کہتا ہے اے بابا جی، بتا اب کیا خریدوں، بتا اب کیا خریدوں؟ اب تو میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے، بہت مال آ گیا ہے، بہت پیسہ آ گیا ہے، اب تو بتا میں اپنا پیسہ کس میں انویسٹ کروں، کس میں لگاؤں؟ تو وہ کہتا ہے، تو اللہ کے ولی نے کہا کہ جب پہلے آیا تھا تو اس کی زبان میں نرمی تھی، اور اب آیا ہے تو اس کے لہجہ بالکل بدلا ہوا ہے، آج جو آیا ہے اس کے لہجے میں مٹھاس بالکل نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا، اب تو جا اور پورے شہر کے جو ہے تربوز کو خرید لے، پورے شہر کے تربوز کو خرید لے۔ اب اس نے سوچا کہ پھر سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو ہے میں تربوز خرید لوں گا اور پھر سے میں امیر ہو جاؤں گا۔ اس نے کیا کام کرا کہ پورے شہر کے تربوز کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، اب وہ اس میں لگا تھا کہ جو ہے کوئی ایسا کام ہوگا اب کی پھر سے کہ میرے تربوز پھر اٹھ جائیں گے، میں پھر سے غنی ہو جاؤں گا، امیر ہو جاؤں گا اور دولت مند ہو جاؤں گا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوا، بلکہ 1 دن، 2 دن، 3 دن گزرے تو ادھر جو تربوز تھے وہ سڑنے لگے، خراب ہونے لگے، بیکار ہو گئے۔ اب ایسے کرتے 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 اس کے سارا ایک تربوز خراب ہو گیا، اس نے جتنی کمائی تھی دولت سب برباد ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اب پھر بعد میں آتا ہے انہی اللہ کے ولی کے پاس اور کہتا ہے کہ بابا جی، آپ نے تو پہلے بتایا تھا تو اس میں امیر ہو گیا تھا، غنی ہو گیا تھا، پیسے والا ہو گیا تھا، لیکن آپ نے جو بتایا ہے اس میں میری ساری دولت لٹ گئی ہے، ساری دولت برباد ہو گئی ہے، میں پھر سے غریب ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ جا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جب تو آیا تھا تو
बड़े नर्म लहजे के साथ आया था, तेरी गुफ्तगू में मिठास थी, लेकिन तू जब अब आया है तो तेरी गुफ्तगू अब पहले से ज़्यादा चेंज हो गई है, बदल गई है, परिवर्तन आ गया है तेरी गुफ्तगू में। तो हज़रात मोहतरम, उन बुज़ुर्ग ने कहा कि तू अगर बर्बाद हुआ है तो तू अपनी ज़बान के बिना पर बर्बाद हुआ है, तुझे किसी और चीज़ ने बर्बाद नहीं किया है, बल्कि तेरी ज़बान ने तुझे बर्बाद किया है। हज़रात मोहतरम, हम इस ज़बान से न जाने कितना नुकसान दिन भर का उठाते हैं। यही ज़बान है, अगर आप किसी से मीठी गुफ्तगू करोगे इसी ज़बान से तो लोग तुम्हारे क्लोज़ आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, और अगर इसी ज़बान को आप सख्त रखेंगे, इस लहजे को सख्त रखेंगे, तो आपसे लोग दूर हो जाएंगे। इसीलिए तो आता है किताबों के अंदर, जब भी बोलो मीठा बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि जब भी बोला करो तो लहजे में मिठास करके बोला करो, ताकि लोग तुम्हारे क्लोज आएँ, करीब आएँ, तुम्हारी बात से मुतासिर हो जाएं, तुम्हारी बात को सुने। और हमेशा इतना बोला करो, इतना बोला करो कि तुम्हारे लोग बोलने का इंतज़ार करा करें। हमेशा इतना ज़्यादा मत बोला करो कि लोग तुम्हारे खामोश होने का इंतज़ार करें, तुम्हें तुम्हारी बोली सुन सुन कर, तुम्हारी बातें सुन सुन कर पक जाए। इतना ना बोलो, बल्कि जब भी बोलो मीठा बोलो, पहले तोलो फिर बोलो उसके बाद। जब ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कभी भी खसारे में, घाटे में नहीं जाओगे।